یزید کے بیٹے معاویہ کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبد الرحمن تھی۔ معاویہ کی موت کے وقت اس کی عمر 20 سال اور چند ماہ تھی۔ یہ جوان ساحل شخص تھا۔ اہل شام نے یزید کی موت کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حسین بن نمیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویہ اپنی حکومت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہش مند نہ تھا۔ وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اسی حالت بیماری میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لی۔ صرف 40 روز یا دوسری روایت کے موافق 2 ماہ اور تیسری روایت کے موافق 3 ماہ حکومت کر کے فوت ہوا۔ اس قلیل مدت میں وہ کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا۔ معاویہ کی مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو حکومت کے لیے نامزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر حکومت کی طاقت نہ پاتا تھا۔ لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق کی مانند مل جائے تو اس کو حکومت سپرد کر دی جائے، لیکن نہیں ملا۔ میں نے سوچا کہ جس طرح عمر فاروق نے چند شخصوں کو نامزد کر دیا تھا اس کے بعد کہ وہ خلیفہ کو منتخب کریں، اس طرح میں بھی چند شخصوں کو نامزد کر دوں، لیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے، لہٰذا میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا۔ تم کو اختیار ہے کہ جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کہہ کر معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا۔ معاویہ بن یزید کی حکومت صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کی۔ اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یزید کے مرنے کی خبر جب عراق پہنچی تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تھا۔ اس نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المومنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں میں نے پرورش پائی۔ میرا باپ بھی اس ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اس ملک کا حاکم ہوں۔ آمدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ لوگوں کی تنخواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔ مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک و صاف ہے۔ تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو، کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر وہ دل سے عبید اللہ کو ناپسند کرتے تھے۔ اہل بصرہ سے بیعت لے کر عبید اللہ کوفہ کی طرف گیا۔ وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لینے کی کوشش کی، لیکن اہل کوفہ نے صاف انکار کر دیا۔ اہل بصرہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحرف ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی۔ ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگا اور دمشق پہنچا۔ یہ دمشق میں اس وقت پہنچا تھا جب معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزاع پیدا ہو گیا تھا۔ اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں حضرت حسین کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا۔ جنہوں نے حسین کو خطوط بھیج کر بلایا اور ان کے قتل میں پھر شریک ہوئے، اپنی حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انعام اور صلہ نہ ملا، بلکہ خراسان کا علاقہ اس کی ماتحتی سے جدا کر دیا گیا، لہٰذا وہ خود بھی قتل حسین سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلائے جاتے تھے، سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ اب ہم کو خون حسین کا معاوضہ ضرور لینا چاہیے۔ چنانچہ سب نے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو، لیکن اس کے اظہار سے ابھی پرہیز کرو۔ لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنا ہم خیال بناتے رہو، جب موقع آئے گا ہم خروج کریں گے اور خون حسین کا قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ وہ سلیمان بن سرد کی ہدایت و تجویز کے ماتحت ابن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنے لگے تھے۔ یزید کی وفات کا حال سن کر شیعان علی نے سلیمان بن سرد سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے، آپ خروج کیجیے، لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کار نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اندر اندر اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔
ابن زیاد کو صواف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عمر بن حرس کو، جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا، نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری کوفہ کے گورنر اور ابراہیم محمد بن طلحہ محصل خراج مقرر کیے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابو عبیدہ جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا ہوا تھا، واپس کوفہ میں آیا۔ یہ رمضان 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم اور مسلط ہو گئی۔ مصر کا حاکم عبد الرحمن بن خجدم تھا۔ جب اس نے معاویہ بن یزید کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ حمص کے گورنر نعمان بن بشیر اور کنسرین کے حاکم ظفر بن حارث تھے۔ ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی وفات کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر ہی کو خلافت کو تسلیم کرنا مناسب سمجھا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو سکا، لہٰذا اہل دمشق نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر اس اقرار کے ساتھ بیعت کی کہ جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب اور متعین نہ ہو، اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سردار مانیں گے اور آپ کے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ یہ ضحاک بن قیس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ فلسطین کا گورنر حسان بن مالک تھا۔ وہ البتہ اس امر کا خواہاں تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو وہ بنی امیہ میں سے ہی ہو۔ غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اسلام میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر اتفاق ہو چکا تھا اور بنو امیہ کے سوا تمام بااثر اشخاص وراثت کو خلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے پر آمادہ پائے جاتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی اوپر ہم بیان کر چکے۔ اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال، جو کہ خراسان کا گورنر تھا، بیان کیا جاتا ہے۔ خراسان میں جب یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خراسان سے کہا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے، جب تک کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہو کر احکام جاری نہ کرے اس وقت تک تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اہل خراسان نے خوشی سے بیعت کر لی، لیکن چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فسخ کر دیا۔ مسلم بن زیاد کا بھی قریباً وہی حشر ہوا جو عبید اللہ ابن زیاد کا ہوا۔ مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ محلب بن ابی صفرہ کو حاکم خراسان مقرر کر کے خود دمشق کا قصد کیا۔ راستے میں اس کو عبداللہ بن حازم ملا۔ اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خراسان مقرر کر دیا اور محلب بن ابی صفرہ بدستور سپہ سالار افواج رہا۔ عبداللہ بن حازم نے خراسان پہنچ کر تمام خراسان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکستیں دے دے کر اسلامی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا رہا تھا۔ اگر عبداللہ بن زبیر حسین بن نمیر کا مشورہ قبول کر لیتے اور شام کے ملک میں تشریف لے جاتے تو یقیناً ان کی خلافت کے قیام و استحکام میں کوئی شک و شبہ باقی نہ تھا اور وہ تنہا عالم اسلامی کے خلیفہ بن کر ضرور ان برائیوں کو جن کی بنیاد پڑ چکی تھی کلیتاً مٹا دینے میں کامیاب ہو جاتے، مگر شدنی امور اس کے خلاف تھے جو ہو کر رہے۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی پیدائش کا زمانہ 2 ہجری ہے۔ ماں کا نام آمنہ بنت علقمہ بن صفوان ہے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں میر منشی اور وزارت کا عہدہ حاصل رہا۔ معاویہ کے زمانے میں کئی مرتبہ مدینہ کی حکومت حاصل رہی۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد 6-7 مہینے تک تنہا عبداللہ بن زبیر ہی خلیفہ تھے اور ان کے سوا کوئی دوسرا بنو امیہ مدعی خلافت نہ تھا۔ تمام عمال و حکام نے بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ 6-7 مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ملک شام پر قابض ہوا، لہٰذا مروان کی حیثیت ایک باغی کی قرار دی جا سکتی ہے، اور چونکہ خلافت بنو امیہ سے بالکل نکل چکی تھی لہٰذا مروان کو بنو امیہ کی خلافت کا مجدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ معاویہ بن یزید کے وفات کا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ملک شام میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک تو بنو امیہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں خلافت کو رکھنا چاہتے تھے، دوسرے ضحاک بن قیس حاکم دمشق اور ان کے ہم خیال تھے جو دل سے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے حق میں تھے لیکن اعلانیہ طور پر کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ سب سے پہلے نعمان بن بشیر نے حمص میں عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لینا شروع کی۔
قسطین کے حاکم ظفر بن حارث نے بھی ان کی تقلید کی۔ دمشق میں بنو امیہ اور بنو کلب کی اکثریت تھی۔ یہ دونوں قبیلے ہم خیال اور عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے، لہٰذا ضحاک بن قیس جو دل سے ابن زبیر کے طرفدار تھے زبان سے کچھ نہ کہتے اور دمشق پر حکومت کرتے تھے۔ دمشق والوں کو بھی اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور قسطین کی افواج عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کر چکی ہے۔ سب سے پہلے حسان بن مالک کلبی جو کہ فلسطین کا عامل اور اپنے رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن زنباہ کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر کی بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں، میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں، تم یہاں چوکس رہنا، جو کوئی مخالفت کرے اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہو کر روح بن زنباہ کو فلسطین سے نکال دیا۔ روح بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا۔ حسان بن مالک نے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمادہ کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر دمشق بھی در پردہ عبداللہ بن زبیر ہی کے طرفدار ہیں، مگر اعلانیہ کا اعلان نہیں کرتے، لہٰذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نام لکھا اور اس خط میں عبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھی اور خاندان معاویہ کا حکومت کا حقدار ہونا بیان کیا، اور جا بجا لوگ جو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے جا رہے ہیں جلد ان کا تدارک کرو، یہ اس نے حکم دیا۔ یہ خط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا اس کو سمجھا دیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جبکہ تمام رؤسائے شہر اور بنو امیہ موجود ہوں ضحاک بن قیس کو پڑھ کر سنا دینا۔ چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعہ کے دن پڑھا گیا۔ یہاں پہلے ہی سے ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سننے ہی لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک بنو امیہ اور ان کے طرفدار اور دوسرے عبداللہ بن زبیر کے طرفدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے مستعد ہو گئے، مگر خالد بن یزید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رکھا۔ ضحاک بن قیس خاموش مسجد سے اٹھ کر دارالامارہ میں آیا اور 3 دن تک باہر نہ نکلے۔ انہی دنوں عبید اللہ ابن زیاد جو عراق سے مایوس اور بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا دمشق پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد کے دمشق پہنچتے سے بنو امیہ اور ان کے طرفداروں کو بہت تقویت پہنچی۔ ضحاک بن قیس اور بنو امیہ سب مل کر جابیہ کی طرف نکلے۔ ثور بن معان سلمی ضحاک کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اب تم حسان بن مالک کلبی کے کہنے سے اس کے بانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو۔ ضحاک یہ سن کر کچھ شرما سے گئے اور ثور بن معان سے کہا کہ اچھا اب بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے اور مقام مرج راحت میں جا کر قیام کیا۔ بنو امیہ اور ان کے طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہاں حسان بن کلبی بھی اردن سے اپنی جمعیت کے پہنچ گیا۔ جابیہ میں 5000 بنو امیہ اور بنو کلب جمع ہو گئے۔ مرج راحت میں ضحاک بن قیس کے پاس کل 1000 بنو قیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں اپنا نائب چھوڑا تھا، اس کو یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ یہ در حقیقت ایک بڑی شکست تھی جو ضحاک کو پہنچی، اور اگر دمشق اور بیت المال ضحاک کے قبضے میں رہتا تو ان کی طاقت کو اس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ضحاک نے مرج راحت سے فوراً نعمان بن بشیر، ظفر بن حارث اور نائل بن قیس کو حمص، کنسرین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی۔ ان لوگوں نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج راحت کی طرف افواج روانہ کی۔ ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینی شروع کی اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پہلا اپنا ایک امیر اور خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ عام طور پر خالد بن یزید ہی کا نام لیا جاتا تھا اور لوگ اسی کی طرف مائل تھے۔